وأشهد أن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بلند صلوات خدا نے میرے کام کی دعا عبادت قبول فرمائے، پریشانی کو دور فرمائے، ان مومنین نے دعا ذمہ لگائی ان کی دعا اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. آپ پر مولا امام علیہ السلام کا درد ضرور فرمائے. آپ کے قدموں میں جام شہادت کی سعادت نصیب فرمائے. اپنے دعا اور عبادات کی قبولیت کے لیے مل کر عبادت میں صلوات سب سے پہلے مسجد میں آنے والے نمازی حضرات اور ان میں سے وہ مومنین جو کسی مشکل سے کرسی پر نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے ایک مسئلہ جس کی طرف تمام ان افراد کی توجہ ضروری ہے. دیکھیں، نماز میں کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم رکن کہتے ہیں. رکن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو بھولے سے بھی چھوڑ دیں تو بھی آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے. نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام متصل برکوع، رکوع اور 2 سجدے، یہ 5 چیزیں جن کو ہم واجب رکنی کہتے ہیں. اس میں 4 چیزیں بہت کلیئر ہے. نیت سب کو پتہ ہے، نیت کا کیا مطلب ہوتا ہے. تکبیرۃ الاحرام سب کو پتہ ہے، رکوع سب کو پتہ ہے، سجدتین سب کو پتہ ہے. یہ ایک ٹرم ہے قیام، متصل، رکوع، جس کو عام طور پہ اچھے مفہوم میں سمجھا نہیں جاتا. دیکھیں، قیام، متصل، رکوع کوئی الگ قیام نہیں ہے. رکوع سے پہلے کوئی الگ قیام ہو، رکوع کے بعد کوئی الگ قیام ہو، یہ الگ قیام نہیں ہے. یہ وہی قیام ہے جس سے آپ رکوع میں جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں قیام متصل برکوع. جس قیام میں آپ کھڑے علم پڑھ رہے، سورہ پڑھ رہے، اسی سے آپ نے رکوع میں جانا ہے. وہ آپ کے اسی سے رکوع میں جاتے ہیں. ہاں، انسان کبھی بھول جاتا ہے اور وہ بجائے رکوع میں جانے کے سجدے کی طرف چلا گیا، تو اب یہ قیام ڈسٹرب ہو گیا. آپ کو اسی قیام سے رکوع میں آنا تھا. تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے زمین پہ ہاتھ رکھے اور آپ کو خیال آیا تو آپ وہاں سے تھوڑا اوپر آ کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ لیں. ایسا کریں گے تو نماز باطل ہو جائے گی. آپ واپس سیدھا کھڑے ہوں گے اور واپس آپ رکوع میں جائیں گے. اس کو بولتے ہیں قیام متصل برکوع. یہ عام لوگوں کے لیے تو مسئلہ حل ہے. مسئلہ ہے کرسی والوں کا. کرسی پہ بھی 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں کرسی پہ، صرف ان کو سجدے میں جانے کی پرابلم ہے، تو وہ تو ہمارے ساتھ ہی رکوع میں جاتے ہیں، ان کو بھی پرابلم نہیں ہے. پرابلم ہے جو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. اب اس قیام متصل رکوع کے بارے میں حکم ہے کہ اگر کوئی شخص 1 سیکنڈ کے لیے بھی کھڑا ہو سکتا ہو،
یعنی اتنا کہ کھڑا ہو کے رکوع میں چلا جائے، بیٹھا ہے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اب وہ وہاں سے چل کے آیا تو بالآخر چلتا یہاں پہ پہنچا، کرسی پہ آ کے بیٹھا، تو 1 سیکنڈ کے لیے کھڑے ہونے میں تو کوئی دشواری نہیں ہے۔ اگر وہ کھڑا ہو سکتا ہے تو اگر نہیں کھڑا ہوگا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ ایون وہ لوگ جو کرسی پہ نماز نہیں پڑھتے اور بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، اب بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن آیا بیٹھتے نماز پڑھتے ہوئے کھڑے ہو کر 1 سیکنڈ کے لیے واپس بیٹھ کے رکوع میں جانا ممکن ہے؟ اگر ممکن ہے تو وہ 1 سیکنڈ کے لیے کھڑا ہونا واجب ہے، اگر یہ کام نہیں کرے گا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ صلوات بھیجا علی میں جو آیت شریف آپ کی خدمت میں تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، حق کا تقاتے، جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں حالت اسلام پہ موت آنی چاہیے۔ صلوات پہ جانے دیکھیں یہ آیت بہت توجہ طلب ہے، بہت توجہ طلب آیت ہے۔ ہمارے ہاں جو ترتیب ہے وہ اسلام، ایمان اور تقوی۔ اسلام کی اپڈیٹ شکل کا نام ہے ایمان، اور ایمان کی اپڈیٹ شکل کا نام ہے تقوی۔ یعنی پہلے انسان مسلمان ہوتا ہے، پھر انسان مومن ہوتا ہے، اور پھر انسان متقی ہوتا ہے۔ ترتیب یہی ہے، اسلام، ایمان اور تقوی۔ اور جنت میں جانے کے لیے نہ اسلام کافی ہے نہ ایمان کافی ہے۔ قرآن نے جنت کی جو بشارت دی ہے واضح الفاظ میں، اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کو سجا دیا گیا، جنت تیار ہے، بالکل تیار، آپ کے انتظار میں ہے۔ کس کے انتظار میں؟ صاحبان تقوی کے انتظار میں۔ لیکن اس آیت شریفہ میں اللہ نے پوری ترتیب کو الٹ دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان شروع میں آ گیا، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، تقوی درمیان میں آ گیا، آخر میں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں حالت اسلام پہ موت آنی چاہیے۔ ہمیں تو ترتیب ادھر سے بتائی گئی تھی، اب قرآن نے اس ترتیب کو بالکل الٹ دیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ یہاں ایک میسج دینا چاہتا ہے، ایک پیغام دینا چاہتا ہے، انسان کو سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو تمہاری جو حالت معتبر ہے، نہ وہ تمہارا ماضی ہے نہ وہ تمہارا حال ہے، تمہارے لیے جو چیز سند ہے وہ حالت موت ہے۔ تم کیا تھے اور تم کیا ہو، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اعتبار اس کا ہے کہ تمہیں موت کس عالم میں آ رہی ہے۔ بہت سے لوگ تھے، عالم متقی تھے، مومن تھے، لیکن حالت کفر پہ موت آئی، چھوڑ گئے۔ بہت تھے، باعمل نہیں تھے، گناہگار تھے، گناہگار ایسے ویسے، جس نے امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں روک لیا وہ کم گناہگار تھا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جس نے زہرا کی بیٹیوں کو رلایا وہ کم گناہگار تھا؟ جب پانی بند ہوا 7 محرم کو تو اس میٹنگ میں جو لوگ تھے اس میں حر موجود تھا، ان ساری کارروائیوں میں حر موجود ہے، کم گناہگار نہیں ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ انسان کا نمازی معتبر ہے، نہ انسان کا حال معتبر ہے، انسان کا انجام معتبر ہے کہ انسان کا انجام کس پہ ہوتا ہے، اور اس کی واضح مثال کربلا میں ہوتی ہے۔ ماضی کیا تھا؟ دردناک ماضی، خطرناک ماضی، لیکن آیا انسان فریض ہے کہ انسان فکس ہے ایک جگہ پہ کہ وہ نہ ادھر ہو سکتا ہے نہ ادھر ہو سکتا ہے؟ نہیں، سیکنڈوں میں ادھر ہو جاتا ہے
میں سیکنڈوں کی بات کر رہا ہوں، منٹوں کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کربلا میں کچھ فیصلے میں ہور کے بارے میں تو ہے کہ ہور نے ساری رات سوچا، ہور نے ساری رات سوچا کہ کیا کروں، ادھر جنت ادھر جہنم، ادھر نقد ہے ادھر ادھار ہے۔ جنت ہماری لیے ادھار ہے نا، نقد تھوڑی ہے۔ جنت نقد تو نہیں ہے، لوگ تو نقد ہی سودا لیتے ہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا جنت کا، نقد تو نہیں ہے ہمارے لیے، ادھار ہے جنت۔ لیکن جو یزید نے وعدے کیے وہ تو نقد ہے، فوری مل جائیں گے۔ اب نقد لے لیں یا ادھار لے لیں، آخرت لے لیں یا دنیا لے لیں، یہ فیصلہ کرنا ہے۔ اور ساری رات اس کشمکش میں گزر گئی، لیکن صبح بالآخر اس نے فیصلہ کیا۔ اکیلا نہیں آیا، وہ بیٹے کو بھی لے کے آیا، بھائی کو بھی لے کے آیا، غلام کو بھی لے کے آیا۔ جب سمجھ گیا کہ نہیں ہمیں بہشت کی طرف جانا ہے، نقد سودا نہیں کرنا ہے، ادھار بہتر ہے اس نقد سے جس نقد میں عاقبت بخیر نہ ہو۔ اور کا یہ بہت بڑا میسج ہے کہ اگر تمہیں نقد مل رہا ہے جس میں تمہیں عاقبت تمہاری جا رہی ہے، کتنے نقد ایسے سودے ہیں جو انسان کی عاقبت کو تباہ کرتے ہیں۔ نقد سودے بتاؤ، ایک نقد سودا مجھ سے خود اگر ایک مومنین نے ڈسکس نہیں کیا ہوتا، ایک دفعہ میں پنڈی میں تھا، ایسی گفتگو ہوئی تو ایک مومن میرے پاس آیا، اس نے کہا مولانا بہت جو ہے نا زندگی خراب طریقے سے گزری۔ کیا ہوا؟ کہا کہ میں پراپرٹی ڈیلر ہوں۔ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا پراپرٹی ڈیلر کے حالات کیوں خراب ہوتے ہیں، میں تو نہ اس کام میں ہوں نہ مجھے اس کام کا پتہ ہے۔ کہا نہیں مولانا آپ کو تو نہیں پتا، ہمیں تو پتہ ہے، ہمیں تو پتہ ہے۔ میں آپ کو اس نے خود مجھے کہا، میں آپ کو اپنی رودات سناتا ہوں، آپ بتائیں مجھے کرنا کیا ہے۔ کہا ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک زمین ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک پلاٹ ہوتا ہے، ایک آدمی آتا ہے اس کو بیچنا چاہتا ہے۔ اب ہم اس کے 100 عیب نکالتے ہیں، 100 عیب، ادھر سے گاڑیاں نہیں گزرتی ہیں، ادھر سے یہ نہیں ہوتا ہے، ادھر سے وہ نہیں ہوتا ہے، یہاں پانی قریب نہیں ہے، یہاں مارکیٹ قریب نہیں ہے، فلاں 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 100 عیب گنے گے کہ اس کا دماغ بن جاتا ہے کہ یہ جو 5 لاکھ کا میرا پلاٹ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی قیمت اتنی نیچے آ جائے کہ مجھے کل بالکل کوڑیوں کے بھاؤ بیچنا پڑے، تو وہ 5 لاکھ والا پلاٹ 3 لاکھ میں بیچنے پہ، 2 لاکھ میں بیچنے پہ اس لیے تیار ہو جاتا ہے کہ اس کے دل میں ہم اتنا خوف بٹھا دیتے ہیں۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہو، اسے نہیں پتا، مارکیٹ کو تو وہ نہیں جانتا ہے، مارکیٹ کو وہ نہیں جانتا ہے، وہ تو ہماری باتوں میں آتا ہے اور ہماری باتوں میں آ کے وہ سودا کرتا ہے اور وہ ہمیں 2 لاکھ کا پلاٹ دے کے چلا جاتا ہے، ہم نے اسے 2 لاکھ کا پلاٹ اٹھا لیتے ہیں۔ اب اگر خریدنے والا، اب ہم اس کے اوپر 100 فضائل پڑھتے ہیں، عنقریب یہاں سے گاڑیاں گزریں گی، مارکیٹیں بننے والے ہیں، روڈ نکلنے والے ہیں، بہت اچھی لوکیشن پہ آ جائے گا، یہ بنا کے اس کا اتنا ذہن بنایا کہ وہ جو ہم نے اسے 2 یا 3 کا لیا تھا وہاں سے 6 یا 7 میں لینے کو تیار ہو جائے۔ کام نے ساری زندگی یہ کیا۔ اب جو لوگ بھول گئے ہمیں ہونے کا تو ہمیں علم نہیں ہے، لیکن یہ تازہ جو سودے کیے جن کے پیسے میرے پاس ہیں، اس مرد خدا نے وہ پیسے جا کے لوگوں کو واپس کیے۔ اب ہم نے بتایا، میں نے کہا دیکھو میں زیادہ نہیں بولتا ہوں کیونکہ دیکھیں یہ اگر معصومین علیہ السلام کی وہ تعلیمات، خود معصومین کے پاس لوگ آئے، امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ مولا قرآن کی اس آیت کا مطلب سمجھ نہیں آتا کہ لوگوں کو گروپوں میں جہنم بھیجا جائے گا۔ گروپنگ وہاں بھی ہے، یہ ہمیں نہیں سلوات پہ جائے گا، گروپنگ والا مسئلہ وہاں بھی چلے گا۔ اس نے کہا مولا سمجھ نہیں آتی ہے گروپوں میں جہنم جانے کا کیا مطلب ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ بے نمازیوں کا گروپ الگ ہوگا، بے حجاب خواتین کا گروپ الگ ہوگا، فاحشہ عورتوں کا گروپ الگ ہوگا، صبح کی نماز نہ پڑھنے والوں کا گروپ الگ ہوگا۔ امام نے یہ گروپ بتائے اور کچھ عذاب بتائے۔
اور راوی سے کہا اس سے زیادہ نہیں بتاؤں گا، تم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم نے کہا کچھ تو بتائیں مولوی۔ مولوی نے کہا اچھا سنو، جو صبح کی نماز مسلسل نہیں پڑھتے، باقی نمازیں پڑھتے ہیں، ہاں صبح کی نماز کی بات ہے سب سے مشکل، لیکن نمازیوں کے لیے امتحان نہ ظہر کی نماز ہے، نہ عصر کی نماز ہے، نہ مغرب کی نماز ہے، نہ عشاء کی نماز ہے۔ نمازیوں کی امتحانی نماز صبح کی نماز ہے، تاکہ جو صبح کی نماز مسلسل نہیں پڑھتے ان کے چہروں پر قبر سے لے کر قیامت تک، اب یہ بیچ میں کتنا فاصلہ ہے کسی کو دیکھا، لاکھوں سال ہیں، ہزاروں سال ہیں، کتنا کسی کو نہیں معلوم۔ یہ قبروں سے جب اٹھائے جائیں گے، قبروں سے دیکھیں عذاب قبر کے بارے میں کل عرض کروں گا، یہ بڑی کنفیوژن گفتگو ہے۔ یہ روایت کا جملہ ہے کہ جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور قیامت برپا ہوگی، اس قبروں سے اٹھا کے لے کر قیامت کے برپا ہونے تک کتنا گیپ ہے کسی کو نہیں معلوم۔ امام فرماتے ان کے چہروں پر پہاڑ گرائے جائیں گے۔ جو صبح کی نماز مسلسل کبھی قضا ہو جاتی ہے، اللہ غفور رحیم، توبہ بھی ہوتی ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رہے، دیکھیں جان بوجھ کے نماز قضا کرنے کا کفارہ فقط قضا نماز نہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قضا پڑھ لی کفارہ ہو گیا، نہیں، کفارہ وہ نہیں ہے، کفارہ نماز نہیں ہے، وہ تو آپ نے قضا نماز پڑھی ہے۔ وہ جو قضا کا گناہ ہے وہ کفارہ وہ اس سے نہیں ٹلتا ہے، وہ آپ کی قضا نماز ادا ہو گئی، وہ قضا کرنے کا جو گناہ ہے وہ الگ گناہ ہے، اس کی الگ سے توبہ ہے۔ اب کتنی صبح کی نمازیں قضا ہوں، اس کی توبہ کرنی پڑے گی۔ تو اس کو جب میں نے بتایا اس نے کہا مولانا ہمارا تو حالت بہت خراب ہے، یہ تو میں نے کہا دیکھو ایک درہم جا کے آپ کو مشکل نہیں، نیٹ پہ جا کے چیک کریں کہ درہم کا ریٹ کیا چل رہا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ابھی بھی وہ 3,000 سے 3,500 سے اوپر اس کا ریٹ ہو، 3,000 آپ 4 کر لیں، 5 کر لیں۔ روایت میں ہے کہ ایک درہم اگر کسی نے کسی کا ناحق کھایا ہوگا تو اس کی 600 نمازیں اس کو دے دی جائیں گی جس کا کھایا ہوگا۔ 3,000 کے پیچھے 600 نمازیں گئی، تو اگر 15-20 ہزار کھایا تو نمازیں تو فارغ ہو گئی۔ اچھا اب نمازیں فارغ ہو گئی پھر کیا ہوگا؟ نیکیاں ختم ہو گئی، ادھر کریڈٹ سے نیکیاں چلی گئی ساری، ابھی حساب صاف نہیں ہوا، ابھی لوگ کھڑے ہوئے جن کا معاملہ ان کے ساتھ، کہا اب ان کے گناہ ان کے کھاتے میں آنا شروع ہو جائیں گے، اب دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو لے تو سکتے ہیں، نیکیاں نہیں دینے کو، اب ان لوگوں کے گناہ تمہارے کھاتے میں ڈال دیں۔ دیکھیں قیامت اتنی آل بیت کیوں اتنا اصرار کرتے تھے، کیوں لوگوں کو اتنا دین کی طرف لاتے تھے، کیوں امیر المومنین کے نازل ملاقات خطبے پڑھے، انسان کو رات کو نیند نہ مولا کہیں گی جملے پر، اگر سمجھ کے پڑھے کہ مولا نے کیا کہا ہے۔ ہمیں تو مزاج بنا دیا گیا ممبر کو، اس وقت ممبر ہمارا ممبر معذرت کے ساتھ بعض لوگوں کے لیے کھیل تماشا ہے، وہ کھیلتے ممبر پہ بیٹھے، کھلواڑ ہے یہ، تمہیں ممبر، یہ ممبر رسول ہے یا نہیں؟ آپ کدھر بٹھاتے ہیں ہمیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ممبر رسول۔ قرآن پڑھیے، رسول کا، پیغمبر کا اللہ نے کیا وظیفہ بیان کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ قوم سے آ گئے، یہ ممبر کی جو ہے نا وہ ریت کو بدلنا چاہتے ہیں، اور ممبر کے تقدس کو بدلنا چاہتے ہیں، اور ممبر کی روایتوں کو بدلنا چاہتے ہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں ممبر کی روایتوں کو بتانے والے؟ ممبر آپ کا ہے تو پھر آپ ممبر کی روایت کو بتائیے۔ اگر ممبر رسول کا ہے تو پھر ہم قرآن سے پوچھیں گے کہ اللہ کے رسول ممبر پہ بیٹھ کے کیا کرتے تھے، بیٹھتے تھے یا نہیں؟ امیر المومنین کا یہ نازل البلاغہ کا جو خطبہ ہے، اللہ صلی اللہ پوری نازل البلاغہ خطبے ہے نا، مولا کے خطبے ہیں، تو مولا نے خطبے کہاں دیے؟ کہاں دیے خطبے؟ ممبر پہ بیٹھ۔ تو میں اگر نازل البلاغہ ممبر پہ بیٹھ کے پڑھوں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پیغمبر کے بارے میں قرآن کہتے ہیں کہ ان کو ہم نے نبی بھیجا، ہم نے ان کو رسول بھیجا، کیوں بھیجا؟ کہ یہ لوگوں کو امر بالمعروف کرے اور نہی عن منکر کرے۔ پیغمبر کا وظیفہ خدا
بالمعروف کرنا ہے اور نہیں انل منکر کرنا ہے۔ امام جب کربلا کی طرف چلے تو لوگوں نے پوچھا کہ مولا کیوں جا رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا اريد ان اامر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں ارادہ رکھتا ہوں کہ لوگوں کو امر بالمعروف کروں اور نہیں انل منکر کروں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر اسلام کا فریضہ ہے۔ امام کربلا وفا کر رہے ہیں امر بالمعروف کے لیے اور نہیں انل منکر کے لیے، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ حسین کے ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو کیوں جو ہے امر بالمعروف کرتے ہیں؟ یہ تو ممبر کا کام نہیں ہے، یہ محراب کا کام ہے۔ اچھا یہ تشخیص آپ دیں گے، یہ ممبر و محراب کا جو فاصلہ ہے یہ آپ کی نسلوں کو تباہی کی طرف لے کے جائے گا۔ ممبر اور محراب میں فاصلہ نہیں ڈالیں گے، دونوں ایک چیزیں ہیں، ان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ جو کام محراب میں ہونا ہے وہی ممبر پہ ہونا ہے، جو ممبر پہ ہونا ہے وہی محراب میں ہونا ہے۔ یہ فاصلہ کہاں سے آ گیا؟ یہ کس نے فاصلہ ڈالا؟ یہ روایتیں اسلامی کلچر کی نہیں، ہم کسی تہذیب سے کبھی وابستہ تھے، اس تہذیب کی بہت ساری چیزیں ہمارے اندر سرایت کر گئی اور ہم اسلامی تعلیمات کو بھول گئے۔ خالص اسلامی تعلیمات، قرآن پڑھیے بھائی، اللہ نے ہمیں کس کے حوالے کیا؟ کل میں نے عرض کیا کہ حکومت اللہ کی ہے۔ اللہ نے ہمیں کس کے حوالے کیا؟ رسول کے حوالے کیا کہ جو تمہیں رسول دے، ما اتاکم الرسول فخذ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے رسول تمہیں روکے اس سے روکنا۔ یعنی اللہ نے ہمیں حوالے کیا کس کے؟ رسول کے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ عجیب قرآن کی ہے، بہت توجہ طلب ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا جو میری اطاعت کرے گا اس نے رسول کی اطاعت کی ہے، اللہ کہتا ہے جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے میری اطاعت کی ہے۔ کیوں کہ اگر اللہ معیار اپنی اطاعت کو بناتا تو ہر کوئی اٹھ کے اطاعت کرتا اور کہتا میں نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ آپ کون ہے فیصلہ کرنے والے کہ میں نے اللہ کی اطاعت کی ہے نہیں کی؟ میں نے جو کیا وہ اللہ کی اطاعت کی ہے۔ ہر کوئی اپنی اطاعت کا ایک معیار بناتا اور اس معیار پہ جو اس کا دل ہوتا وہ کرتا اور کسی کو بولنے کی بات اجازت بھی نہ دیتا۔ اللہ نے یہ سارے راستے بند کر دیے۔ اللہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم خود فیصلے کرو، جب بندے میرے ہو تو فیصلہ بھی میرا چلے گا، بات میری ہی چلے گی۔ آپ دیکھو تمہاری اطاعت اگر میرے رسول کی اطاعت کے برابر ہے تو میں مان لوں گا کہ تم نے میری اطاعت کی۔ من یطع الرسول، جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ نے ہمیں حوالے کیا رسول کی، رسول گئے دنیا سے، پھر کس کے حوالے کر دیں؟ ممکن ہے کہ رسول ایسے چلے جائے دنیا سے اور ہمیں کسی کے حوالے نہیں کریں؟ نہیں، رسول ایسے نہیں گئے۔ رسول اپنے بعد 12 جانشین دے کے گئے کہ میرے بعد تمہیں جو کچھ پوچھنا ہے، تمہیں جو کچھ کرنا ہے، تم کیسے فیصلہ کرو گے کہ یہ بات صحیح ہے یا بات صحیح نہیں ہے؟ آج لوگ بہت جرات کے ساتھ فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر میسج جو ہے وہ ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں، آگے بھیج ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو ہر میسج بھیجنے کا نہیں ہوتا ہے۔ بعض میسیجز ہیں، میں نے امام مبارک کی گفتگو میں عرض کیا کہ بعض میسیجز ہیں اگر آپ روزے کی حالت میں اس کو سینڈ کریں گے آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ یہ کہنا کہ اللہ نے فرمایا یہ آسان ہے، امام نے فرمایا یہ آسان ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ امام نے فرمایا یہ نہیں فرمایا؟ جب تک ثابت نہ ہو جائے کہ امام نے فرمایا یقین کامل کے ساتھ اس بات کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ امام کا منصب ہے، امام کا مقام ہے۔ اللہ نے حوالے کیا رسول کے، رسول نے حوالے کیا کس کے؟ ائمہ نے۔ 12ویں امام بھی کے پردے کا بد میں لوارث چھوڑ گئے کہ ٹھیک ہے جو دل آئے کرنا، جو مرضی میں آئے کرنا۔ آج 2 لفظوں سے بعض لوگوں کو بہت چڑ ہے کہ مرجع کیا ہوتا ہے اور یہ تقلید کیا ہوتی ہے۔ یہ دونوں لفظ ہمیں ائمہ نے دیے ہیں، دونوں لفظ۔ لفظ مرجع بھی کسی کی اختراع نہیں ہے، لفظ تقلید بھی کسی کی اختراع نہیں ہے، دونوں لفظ معصوم سے آئے ہیں، دونوں لفظ معصوم کی طرف سے آئے ہیں۔ معصوم نے فرمایا دیکھو ہم جاتے ہیں پردے غیبت میں،
ہمارے بعد کیا کرو گے؟ آزاد ہو، جو دل ہے کرنا، جو مرضی میں کرنا۔ لوگ کہتے ہیں مولانا ہے نا کتابیں، وسائل الشیعہ ہے، اصول کافی ہے، اٹھا کے پڑھ لیتے ہیں۔ میں 10 حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دوں تو آپس میں ٹکراتی ہیں، آپ حل کر کے دے دیجیے۔ حدیث پڑھنا صرف کتاب دیکھ کے تو حدیث نہیں پڑھنا ہوتی نا۔ یہ تو ایسے کہ ڈاکٹری کا کورس ہے کہ کتابیں، ڈاکٹری کی کتابیں موجود ہے نہیں مارکیٹ میں۔ ڈاکٹری کے جتنا کورس ہے وہ نیٹ پہ اویلیبل ہے یا نہیں؟ پھر یونیورسٹیز بند کر دیں، کالجز بند کر دیں، آپ اٹھا کے ساری کتابیں پڑھ لیں، ڈاکٹر بن جائیں گے، آپ کو مان لیا جائے گا ڈاکٹر۔ آپ کہ میں نے ساری پی ایچ ڈی کی کتابیں پڑھ لی ہیں، آپ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری مل جائے گی۔ آپ جائیں گے آپ کی یہ جتنی بکس ہیں میں نے ساری پڑھ لی ہیں، کہ بھلے پڑھ لی، ہمارے پروسیس میں آئیں، ہماری یونیورسٹی میں داخلہ لیں، امتحان دیں، پاس کریں تو ہم آپ کو مانیں گے کہ آپ نے پڑھا ہے۔ دنیا کے معاملات میں تو انسان اندھا نہیں ہوتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے دین کی تو کوئی بھی کھڑا ہو جائے، کوئی بھی ناپنا شروع کر دے، کوئی بھی توڑنا شروع کر دے۔ دیکھیں جس طرح ہم دنیا کے رویوں میں محتاط ہیں، دین کے رویوں میں اس سے کہیں زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ بھائی اگر آپ غلط ڈاکٹر کے پاس چلے گئے تو زیادہ سے زیادہ آپ کے جسم کی موت ہو جائے گی، لیکن اگر روحانی ڈاکٹر کے غلط گئے تو تمہاری روح مر جائے گی۔ جب روح مر گئی تو بہت بڑا نقصان ہے۔ اس لیے معصومین نے جاتے ہوئے کہا دیکھو ہمارے بعد جو احادیث کے راوی ہیں، روات احادیث ہیں، جو ہماری حدیثوں کو روایت کرنے والے ہیں، فرض ہو ان کی طرف رجوع کرو۔ معصوم کا جو ہے فرض ان کی طرف رجوع کرو۔ یہ مرجع اسی سے نکلا، اسی سے لفظ نکالا گیا۔ مرجع تقلید کا کیا مطلب ہے؟ معصوم نے کہا فرض جو ان کی طرف رجوع کرو، اسی سے لفظ مرجع نکلا۔ مرجع یعنی جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا اما من کان من فقہائنا، ہمارے فقہاء میں سے جو شخص سائلا لنفسہ، سب سے پہلے وہ اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو، حافظا لدینہ، دین کی حفاظت کرنے والا ہو، مخالفا لہوا، خواہشات نفس کے پیچھے نہ چلے، مطیعا لامر مولا، اور امر مولا کی اطاعت کرنے والا۔ مولا آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ امام کی اطاعت کرنے والا، رسول کی اطاعت کرنے والا، اللہ کی اطاعت کرنے والا؟ مولا نے لفظ ایسا انتخاب کیا جو تینوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اللہ مولا، پیغمبر نے فرمایا اللہ میرا مولا ہے، اور میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا، یعنی 3 مولا ہے۔ اللہ مولا ہے، رسول مولا ہے، اور علی مولا ہے۔ معصوم نے فرمایا جو ہمارے بعد ان 4 خوبیوں کا مالک ہو، اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا، ایک دین کی حفاظت کرنے والا، خواہشات نفس کی مخالفت کرنے والا، اور مطیعا لامر مولا، امر مولا کی اطاعت کرنے والا، اللہ کے حکم کی اطاعت کرنے والا، رسول کے حکم کی اطاعت کرنے والا، معصوم کے حکم کی اطاعت کرنے والا۔ جس شخص میں یہ 4 چیزیں پائی جائیں فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا، عوام پر فرض ہے کہ ایسے شخص کی تقلید کریں۔ اب جوان ہیں، جب ان کو ہٹایا جاتا ہے لائن سے تو کہتے ہیں دیکھو ان کے دھوکے میں نہیں آنا، یہ تقلید مقلید کا چکر نہیں ہے ہمارے یہاں۔ ہمارے یہاں تو قرآن میں اللہ نے ائمہ کی اطاعت کا کہا ہے، اس کے سامنے آیت پڑھیں گے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ دیکھو ہمیں معصوم کی اطاعت کو بھی تقلید وقلید انہوں نے نکالی، اب وہ بیچارہ سادہ جوان محبت اہل بیت میں ڈوبا ہوا، کہتے ہیں اچھا اتنا بڑا دھوکہ دین کے نام پہ، ٹھیک ہے ہم آج سے تقلید نہیں کرتے ہیں۔ یہ کس کی تقلید کی ہے؟ یہ کس کی تقلید کی ہے جو کہہ رہے تقلید نہیں کرتے؟ یہ بھی تو کسی کی تقلید کی ہے آپ نے۔ تقلید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پہلے لفظ تقلید کو سمجھ، قبول قول الغیر، دوسرے کی بات کو قبول کرنا۔
ہم مجتہد کی بات کو قبول، مجتہد تو ہم غیر نا، ہم سے تو غیر قبول قول الغیر بلا دلیل. آپ مجتہد سے دلیل نہیں مانگ سکتے. کیا آپ نے یہ فتویٰ دیا، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ دلیل اس کے پاس ہوگی، آپ کو مانگنے کا حق نہیں ہے. پھر آپ پوری توضیح کی دلیل مانگیں. دلیل مانگنے کا کیا مطلب؟ آپ کا ماں علمی ہے، اگر وہ دلیل بتا بھی دیں تو آپ کا ماں علمی اتنا ہے کہ آپ سمجھ سکیں اس دلیل کو. نہ ایک علم کی دنیا ہوتی ہے، اس میں سیر ہوتی ہے، اس کے بعد وہ جا کر کے اس مقام پہ پہنچتے ہیں. ہم نے ایک جوان سے عرض کیا، میں نے کہا بیٹا آپ کس کی تکلیف میں ہو؟ اب مولانا آپ امام زمانہ کی تکلیف میں ہے. میں نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں نے کہا اچھا چلے، آپ کو لفظ کا نہیں پتا، لفظ تکلیف اور لفظ اطاعت ان میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ اطاعت تو والدین کی بھی ہوتی ہے. آپ کو نہیں کہا کہ والدین کی اطاعت کریں. والدین کی اطاعت کو حکم ہے یا نہیں؟ شریعت میں والدین کی اطاعت کو حکم ہے. معصوم کی اطاعت کا بھی حکم ہے. تو کیا فرق ہو؟ والدین کی اطاعت معصوم کی اطاعت ایک جیسی ہے؟ قطعاً ایک جیسی ہو نہیں سکتی. والدین کی وہی اطاعت مانی جاتی ہے جو معصومین کی اطاعت کے تابع ہو. والدین کے وہ حکم ماننے کے قابل ہیں جو معصوم کے اطاعت کے تابع ہو. معصوم سے پوچھا کہ والدین کی اطاعت کا دائرہ کیا ہے، یا مخلوق کی اطاعت کا دائرہ کیا ہے، کسی کی کب تک اطاعت کی جائے گی؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جہاں پر مخلوق کی اطاعت کرنے سے اللہ کی نافرمانی لازم آئے، وہاں پہ مخلوق کی اطاعت کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے. والدین کی اطاعت ہے کب تک؟ جب تک وہ اللہ، رسول اور امام کی اطاعت کے ذیل میں ہے. باپ نے کہا مستحبی روزہ نہیں رکھو، ٹھیک، اللہ نے حکم دیا کہ باپ کی اطاعت واجب ہے، یہ مستحبی روزہ، باپ کی بات ماننا واجب ہے، ماں کی بات ماننا واجب ہے. آپ مستحبی روزہ چھوڑ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں مولانا میرا دل نہیں کر رہا. دل تمہارا دل شریعت تھوڑی ہے. تمہارا دل تو شریعت نہیں ہے، جو شریعت کا حکم ہے اس کو مانو. میرا دل نہیں کر رہا. خدا نے کہا کہ اگر وضو نہیں کر سکتے تو ڈاکٹر نے منع کیا تو تیمم سے نماز پڑھو. تمہارا دل نہیں مانتا. اچھا تم دل کی مانو گے اللہ کی مانو گے؟ یہ تیمم کس نے کہا؟ اللہ نے کہا. جس اللہ نے کہا وضو کے ساتھ نماز پڑھو وہی اللہ کہہ رہا ہے تیمم کے ساتھ نماز پڑھو. مولانا میں سفر کر کے میں تو جہاز سے آیا ہوں، مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہے، میں کیوں روزہ چھوڑ دوں؟ میرا دل نہیں مانتا کہ میں اے سی کمرے میں اے سی گاڑی سے نکلا، اے سی گاڑی سے گیا، اے سی جہاز میں بیٹھا، آگے سے اے سی گاڑیوں میں مجھے لینے والے ہیں. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کو تو پتہ نہیں تھا کہ اے سی بھی بن جائیں گے. اللہ کو تو اس بات کے شاید پتہ نہیں تھا کہ اللہ کہتا کہ آپ اس وقت تک روزے قصر ہیں جب تک اے سی وجود میں نہیں آ جاتے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کیوں روزہ قصر کریں؟ کہا نہیں اس وقت مولانا تھکاوٹ ہو جاتی تھی، سفر تھکاوٹ والے ہوتے تھے، تو اس وجہ سے اللہ نے کہا کہ آپ روزہ قصر کر لیں. میں نے کہا مسجد میں 20 چکر کاٹے تھکتے ہیں، پھر یہاں پہ روزہ قصر کرتے ہیں. پھر اگر تھکاوٹ ہی معیار ہے تو آپ گھر کے اندر اگر 20 چکر کاٹیں گے تھکیں گے یا نہیں؟ تو پھر گھر میں روزہ قصر کرتے ہیں. حکم خدا معیار ہے، جو اللہ نے حکم دیا. میں نے کہا جوان عزیز چلے آپ کو اس فرق کا نہیں پتا کہ تکلیف غیر معصوم کی ہوتی ہے، اطاعت مطلقہ معصوم کی ہوتی ہے. اطاعت مطلقہ خالص اطاعت یعنی والدین کی اطاعت مشروط ہے، اس کی شرط لگائی گئی کہ ان کی اطاعت تب تک ہے جب تک وہ تمہیں اللہ کی نافرمانی کو حکم نہ دے. جس والد نے کہا کہ آپ رجب کا روزہ نہ رکھیں، آپ پہ نہ رکھنا فرض ہے. جس والدہ نے کہا کہ آپ 15 شعبان کا روزہ نہ رکھیں، اس ماں کی بات ماننا واجب ہے. اگر یہ دونوں ماں باپ یکم رمضان کو کھڑے ہو جائیں کہ اب تو گرمی اور بڑھ گئی ہے، آپ یہ روزہ بھی نہیں رکھیں، اب انہی کی نافرمانی واجب ہے. جن کی اطاعت واجب تھی اب انہی کی نافرمانی واجب ہے. کیوں کہ اب ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے ساتھ ٹکرا رہی ہے.
لیکن معصوم آپ کو کوئی ایسا حکم نہیں دیتے جس اطاعت میں کوئی اللہ کی اطاعت سے بات ٹکرا ہے، وہ معصوم، ان کی اطاعت مطلقہ ہے، وہ جو کہیں گے وہ اللہ کا حکم ہو، رسول جو کہیں گے وہ اللہ کا حکم ہو۔ میں نے کہا اطاعت ہوتی معصوم کی، یہ تو آپ کو بات صحیح کہی گئی کہ ہمیں اطاعت معصوم کا حکم ہے، تو میں نے کہا ہم جو تقلید کرتے ہیں تو وہ معصوم کی اطاعت میں آ کے کرتے ہیں، تقلید بھی اطاعت معصوم کا نام ہے۔ معصوم نے کہا کہ ہمارے بعد ان لوگوں کی تقلید کرنا، تو ہم تو تقلید کرتے ہیں امام معصوم کی اطاعت میں آتے ہیں۔ میں نے کہا سے چلے ایک اور بات بتائیں، میں واپس ثانی کا مقلد مثال کے طور پہ، اب مجھے کوئی مسئلہ درپیش ہے تو میں کیا کروں گا؟ سب سے پہلے ان کی توضیح کھولوں، اگر توضیح میں مسئلہ نہیں ملا تو ان کی ویب سائٹ پہ جاؤں، اگر ویب سائٹ پہ نہیں ملا تو ان کے جو یہاں وکلاء ہیں ان سے پوچھوں، اگر ان سے بھی نہیں ملا تھا تو ان کی ای میل دی ہوئی ہے ویب سائٹ کے اوپر کہ آپ کو جو مسئلہ درپیش ہے اس کو آپ ای میل کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو مجھے اپنے مرجع تک پہنچنے کے لیے یہ سہولتیں ہیں، ان کی کتاب ہے، ان کی ویب سائٹ ہے، ان کا ای میل ایڈریس ہے، ان کے وکلاء ہیں۔ تو میں نے کہا اگر آپ کہتے ہیں کہ میں امام کی تقلید میں ہوں تو وہ امام کا واٹس ایپ نمبر ہے تمہارے پاس، کوئی امام کی فیس بک آئی ڈی ہے، کیسے رابطہ میں امام سے؟ رابطہ تو چاہیے نا بھائی، تم کہتے ہو میں امام کی تقلید میں ہوں تو جب مسئلہ پیش آئے گا تو کس کے پاس جاؤ گے؟ مرجع کے پاس تو تمہیں جانا نہیں، وہاں سے تو تمہیں ہٹا دیا گیا۔ اب اگر تم امام کی تقلید میں ہو تو امام سے رابطے میں کیسے آتے ہو؟ اور اگر واقعی کوئی آپ کے پاس سیکریٹ نمبر امام کا ہے تو ہم آپ سے نہیں کہتے کہ آپ وہ سیکریٹ نمبر آؤٹ کریں اور ہمیں دیں، لیکن یہ ہمارے چند مسئلے ہیں یہ امام سے پوچھ کے ہمیں بتا دیں۔ کہنے لگا مولانا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ نہیں، کوئی مذاق نہیں کر رہا۔ کیا مطلب؟ میں مذاق کر رہا ہوں؟ کہیے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا جو آپ نے بات کہی ہے وہ سادہ بات تھی، میں اس کو تھوڑا کھول کے بتا رہا ہوں، میں تو آپ ہی کی بات کو کھول رہا ہوں، میں نے کوئی نئی بات اپنی طرف سے نہیں کہ آپ نے کہا کہ میں امام کی تقلید میں ہوں تو آپ امام کی تقلید اس کا مطلب تو بتائیں مجھے۔ میں نے کہا اگر آپ نماز پڑھیں اور آپ کو شک ہو جائے کہ یہ تیسری رکعت ہے یہ چوتھی رکعت ہے تو کیا کیجئے گا؟ کیا کرنا ہے؟ شک ہو گیا، شک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کتنی دفعہ شک ہوتا ہے؟ ایک بندے کو شک ہوگا یہ میری تیسری رکعت ہے یہ چوتھی رکعت ہے، تیسری رکعت کے سجدے سے سر اٹھایا دوسرے سجدے کے بعد، اب شک ہوا کہ یہ جو رکعت پڑھی ہے میں نے یہ میری تیسری رکعت ہے یہ چوتھی رکعت ہے۔ اب یہ جب شک ہوا تو اب مجھے نماز کو کسی طرف لے جانا ہے یا نہیں؟ تو مجھے کون بتائے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ اس کے دو ہی طریقے ہیں، یا میں توضیح عالم سے جا کے پوچھو، وہ بتائیں گے کہ اگر آپ کو 3 اور 4 میں شک ہو تو آپ کو یہ کرنا ہے۔ آپ ہیں امام کی تقلید میں تو آپ امام سے کیسے پوچھیں گے مجھے بتا دیں؟ میں نہیں منع کر رہا ہوں کہ اگر آپ امام سے رابطے میں تو اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے۔ اب ان کو تھوڑا ہوش آیا، میں کہا دیکھو بیٹا بات یہ ہے، یہ جو آپ کو کہا جاتا ہے تقلید نہیں کریں، یہ خود تقلید کرنا ہے۔ ہاں یہ فیصلہ آپ کریں کہ آپ نے جاہل کی تقلید کرنی ہے یا آپ نے عالم کی تقلید کرنی ہے، یہ فیصلہ آپ کے اوپر ہے، آپ کو کوئی زبردستی نہیں لے کے آئے گا۔ دین زبردستی کا نام چھوڑیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر، سب سے زیادہ اس آیت کو مس یوز کیا جاتا ہے، دین میں کوئی جبر، واقعی دین میں جبر نہیں، دین میں کوئی جبر نہیں، سوچ کے بتائیے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں، کوئی سختی نہیں۔ یہ جو صبح آپ جوان کو دھکے دے کے اٹھاتے اٹھو نماز پڑھو، یہ سختی ہے یا نہیں؟ 5 وقت کی نماز پڑھو، یہ سختی ہے یا نہیں؟ مہینہ روزے رکھو، یہ سختی ہے یا نہیں؟ حج پہ جاؤ، یہ سختی ہے یا نہیں؟ کس نے کہا دین میں جبر نہیں ہے؟ لا اکراہ فی الدین، غلط پڑھتے ہو آیت کو، آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی معبود نہیں سوائے پروردگار، کوئی معبود نہیں۔ یہ جو بتوں کو پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ جو بتوں کو پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ بتوں کی پوجا ہوتی ہے نہیں، سورج کی پوجا ہوتی ہے نہیں، خواہشات نفس کی پوجا ہوتی ہے۔ قرآن کی آیت ہے من یتخذ الہہ ہوا، وہ بھی تو ہیں
جنہوں نے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا. معبود تو دنیا میں بھرے پڑے. آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں, تو یہ آپ سارے معبودوں کی نفی کیسے کرتے ہیں؟ جب آپ کہتے ہیں کوئی معبود نہیں ہے, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی معبود برحق نہیں ہے. لا الہ حق, معبود برحق سوائے پروردگار کے کوئی بھی, یہ سارے معبود ہیں لیکن باطل معبود ہیں. یہ جب آپ کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے, لا اکراہ فی اختیار الدین, آپ نے کس دین کو اپنانا ہے؟ آپ نے دین اسلام کو اپنانا ہے, آپ نے دین یہودیت کو اپنانا ہے, آپ نے دین مسیحیت کو اپنانا ہے, اس میں کوئی جبر نہیں ہے. آپ جس دین کی طرف چلے جائیں, آپ کو کوئی زبردستی دین کی طرف کھینچ کے نہیں لائے گا. لیکن دین میں آنے کے بعد تو پابندیاں شروع ہیں. بھائی آپ کسی آفس میں نوکری کریں یا نہیں کریں, آپ پابند ہیں. آپ نے 3-4 جگہ سی ڈی جمع کرائی اور کہا کہ ہمیں یہ کام آتا ہے, یہ کام آتا ہے, یہ کام. انہوں نے آپ کو نوٹس بھیج دیا, یعنی کال کر لی آپ کو کہ آپ آئیے ہمارے پاس. اب آپ گئے اور انہوں نے ایک ایگریمنٹ آپ کو تھما دیا, یہ لیجیے اس کو پڑھیے. اب یہ کیا ہے؟ تو بھائی اگر آپ ہمارے پاس کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے دفتر کے قواعد اور ضوابط ہیں. آپ ان کی اس وقت تک پابند نہیں ہیں جب تک آپ اس دفتر کو جوائن نہیں کر لیتے ہیں. آپ دفتر سے باہر ہیں, آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اب آپ آئے اور آپ نے ایگریمنٹ سائن کیا اور کل آپ 9 کے 11 بجے پہنچے, تو باس کو پوچھنے کا حق ہے یا نہیں؟ اب کراچی والے تو 9 کے 11 کیا 12 بجے بھی جاتے ہیں. پوچھنے والا 1 بجے آتا ہے تو وہ کیا پوچھے گا کہ آپ 12 بجے کیوں پہنچے. یہ کراچی کا جوان جاپان گئے نوکری پہ, پہلے دن کو خوشی اپنے ٹائم پہ پہنچ گیا, دوسرے دن کوئی رات 2:30 بجے تک لوگوں کو گپے لگاتے ہیں, دوستوں کو بتاتے ہیں کہ ہمیں نوکری مل گئی. اور صبح ظاہر 2:30 بجے سو کے تو نماز نہیں پڑھی جاتی, دفتر کیسے ٹائم پہ جائیں. جب گھنٹہ ایک لیٹ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آپ لیٹ آئے. تب وہ ٹرین لیٹ آئی, انہوں نے فوراً اس کو دفتر سے نکالا. انہوں نے کہا ہماری ٹرین 1 منٹ لیٹ ہوتی ہے تو اس کی سلپ دیتے ہیں, وہ بنا کے باقاعدہ سلپ دیتے ہیں کہ پیسنجر لیٹ نہیں, گاڑی لیٹ ہے. کہ 40 سال سے ہم ٹرین چلا رہے ہیں, ہماری زیادہ سے زیادہ 1 منٹ گاڑی لیٹ ہو تو اس کی باقاعدہ سلپ بنتی ہے کہ پیسنجر لیٹ نہیں ہے, گاڑی لیٹ ہے, تو آپ ہمیں چیٹ کر رہے ہیں. انہوں نے فوراً نوکری سے نکال دیا. دنیا والوں کو چیٹ نہیں کیا جا سکتا تو خدا اور رسول اور رحمٰ کو چیٹ کیا جا سکتا. دنیا والوں کو چیٹ کرو تو تمہارے ساتھ یہ ہوتا ہے, آخرت کو خدا رسول کو چیٹ نہیں کیا جا سکتا, امکان نہیں. آج یہ جو ایام ہیں, ان ایام کی حساسیت کو سمجھیں. آج ہمیں جس بیوی کا غصہ دینا, دیکھیں ایام کی حساسیت کو سمجھیں. کون سے ایام ہیں؟ آپ جماعت ثانی جماعت الاولیٰ میں کہتے ہیں ایام فاطمیہ. ایام فاطمیہ شروع ہو چکے ہیں. 28 صفر کے بعد ایام فاطمیہ, بی بی کے ایام. دیکھیں وہ بی بی کی شہادت کے ایام ہیں. ان دنوں میں بی بی کی شہادت ہوئی ہے, لیکن جو سبب شہادت ہے وہ انہی دنوں میں. بی بی کا دروازہ جلایا گیا انہی دنوں میں. بی بی کے اوپر قیامت کی مصیبتیں ٹوٹی ہیں انہی دنوں میں. ان دنوں کو سادہ نہیں لیں, ان دنوں میں زیادہ توجہ کریں. دیکھیں آل بیت پر گریہ کرنے کے لیے, آل بیت کے مسائل پر رونے کے لیے توجہ شرط ہے. ایک امام حسن مجتبیٰ کا غلام ہے, یہ کہتے ہیں کہ ایک عرصہ دراز مولا کے ساتھ چلتا تھا. ایک گلی آتی تھی اور مولا اس گلی میں انٹر ہوتے فوراً باہر نکل آتے تھے اور کسی اور گلی میں چلے جاتے. کافی ایسا تو یہ چلا مولا کے ساتھ کہ اس کو سمجھ نہیں آتی تھی. ایک دفعہ کہتے ہیں اس نے مولا سے پوچھا کہ مولا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ جو اس گلی میں داخل ہوتے ہیں فوراً رخ تبدیل کر کے دوسری گلی میں چلے جاتے ہیں. اے زارا کے لال اس کا راز کیا ہے؟ کہتے ہیں زارا کے لال امام زارو زار روئے اور کہا کہ تم نے میرے زخموں کو تازہ کر دیا. یہ وہی گلی ہے جس میں میری ماں کے اوپر ظلم ہوا تھا. یہ گلی تھی.
آل بیت کے زخم تازہ ہیں ان دنوں میں. ایک مومن انتہائی کسی مشکل میں آ گیا، کہتے ہیں اس کو کہا کہ کیا تم امام رضا کی خدمت میں جا سکتے ہو؟ کہا جا سکتے ہو. کہا جاؤ مولا کی خدمت میں. اور جب مولا کے روزے پہ پہنچنا تو کہنا کہ مولا آپ کو اپنی جدہ زہرا کا واسطہ میری مشکل کو آسان کر دے. کہتے ہیں یہ پہنچا بہت بڑی مشکل میں تھا، جب مولا کی ذریعے پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی، روتا روتا واپس آ گیا اپنے مسافر خانے میں سوئے ہوا. کہتے رات عالم خواب میں مولا کو دیکھا. مولا نے کہا کہ مومن میں نے تیری مشکل کو آسان کر دیا ہے، لیکن جب ہمارے پاس آیا کرو تو زیادہ ہماری ماں کا نام نہیں لیا کرو، ہمارے زخم تازہ ہو جاتے ہیں. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي عليك مني سلام الله أبدا بقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر النهض مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اے عزیزوں، ایران کے ایک بزرگ عالم ہیں آغا انصاریاں، وہ بی بی کے مسائل پڑھتے ہیں. مجلس ختم ہو جاتی ہے، مجلس کے بعد نیاز شروع ہو جاتی ہے، نیاز بھی ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد بھی دیکھتے ہیں جوان کونے میں بیٹھا زار زار اس وقت سے گریہ کر رہا ہے جب سے مسائل شروع ہوئے. مجلس کے بعد ماتمداری بھی ہو گئی، کھانا بھی ہو گیا، لیکن اس جوان کا گریہ ختم نہیں ہوا. یہ عالم ربانی کے اس جوان کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، کہا بیٹا یہ بتا بی بی زہرا کے مسائل تو بہت زیادہ ہیں، وہ کون سی مصیبت ہے جو تجھے اتنا رلا رہی ہے؟ کہتے ہیں مولانا میں پیشے کے اعتبار سے ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. اے مولانا میں جانتا ہوں ہڈیوں کے مسائل کیا ہوتے ہیں، لیکن کوئی جسم کی ہڈی ٹوٹ جائے وہ واپس ٹوٹ بھی جاتی ہے اور آہستہ آہستہ اس کے درد بھی ختم ہو جاتے ہیں. لیکن قبلہ خدا نہ کرے پسلی ٹوٹ جائے. خدا کی قسم ممبر پہ بیٹھا ہوں، آج سے 6 سال پہلے میرے چھوٹا سے ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے اثرات ابھی تک میرے جسم میں ہیں.
عمومی پریشانوں کی پریشانیوں